آج میرے پاس سوال آتا ہے، مولوی صاحب سنت اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج ہے کیا؟ اگر ہم صرف فرض نماز پڑھ لیں سنت نہ پڑھے تو کوئی حرج ہے کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، فجر میں آپ 2 رکعت فرض پڑھ لو اور ظہر میں 4 پڑھ لو، عصر میں 4 پڑھ لو، مغرب میں 3 پڑھ لو، عشاء میں 4 پڑھ لو، ہو گئی فرض عطا۔ مگر جو نبی اکرم سنتیں پڑھتے تھے اور پابندی سے پڑھتے تھے، تو کیسا نبی کا چاہنے والا ہے، تو کیسا نبی سے محبت کرنے والا ہے کہ تو نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ہمارے ایمان کی پریچھا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ چہرے پر جو داڑھی ہے، یہ داڑھی تم کیوں رکھ رہے؟ پہلے کلین شیپ کرنے والے نوجوان زیادہ تھے، اب داڑھی والے نوجوان زیادہ ہے۔ کیوں ہے مجھے معلوم ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے داڑھی نہ رکھنے کا فیشن تھا، اب داڑھی رکھنے کا فیشن، اب داڑھی رکھنے کا فیشن آ گیا۔ اب صاحب فلاں کرکٹر بھی داڑھی رکھے ہوئے، فلاں فلمی ہیرو بھی داڑھی رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو نبی کی سنت سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ اس لیے داڑھی نہیں رکھے کہ نبی کی سنت سے۔ آپ نے داڑھی اگر رکھی بھی ہے تو اس لیے رکھی ہے کہ یہ اسمارٹنس کی نشانی ہے، یہ فیشن کی نشانی ہے۔ آپ فیشن کی تقلید کر رہے ہیں، فیشن کے پیچھے آپ پڑے، آپ کو نبی کی سنت سے کوئی پیار نہیں۔ نبی کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کے بال تھوڑے لمبے تھے اور کپڑا ان کا ٹخنے کے نیچے رہتا تھا۔ نبی اکرم کے سامنے لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے فلاں صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ان کا بال تھوڑا بڑا بڑا ہے اور کپڑے ٹخنے کے نیچے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم، ان کا نام خریم تھا۔ بچہ پیدا ہو تو نام رکھو، پیارا نام ہے خریم، جیسے شریم لوگ نام رکھتے ہیں، سدیس نام رکھتے ہیں، تو خریم نام بھی رکھ سکتے ہیں، صحابی کا نام۔ اچھا، صحابی کے نام کی میننگ نہ پتا ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ کنفرم ہے کہ صحابی کا نام ہے، آنکھ موند کر کے نام رکھ دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خریم بہت اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے انسان۔ لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بس 2 باتوں کی کمی ہے، بال تھوڑے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا، اے خریم، آج نبی کے سامنے تیرا نام لیا گیا اور نبی نے تیری تعریف کی، تیری پرشنسا کی، تیری شان میں نبی نے اچھی باتیں کہی، مگر نبی نے کہا خریم بہت اچھا انسان ہے، بس 2 چیزوں کی کمی ہے، خریم کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں اور خریم کا کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے، یہ 2 کمی ہے، پوری کر لے تو خریم بہت اچھا انسان ہے۔ خریم اپنی بیوی سے پوچھنے نہیں گیا کہ میں لمبے بال میں اچھا لگتا ہوں کہ چھوٹے بال میں اچھا۔ خریم اپنی بیوی کے پاس جا کے نہیں بولے کہ میرا کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا، تجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ اگر نبی کو اچھا نہیں لگتا، بات ختم۔ خریم نے کینچی اٹھائی، بال چھوٹا کیا اور کپڑا ٹخنے کے اوپر کر کے اتنا کپڑا کاٹ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے۔ آج ہم جو ذلیل اور خار ہیں، وہ اسی لیے خار ہیں کیونکہ ہم نبی کی سنتوں سے پیچھے ہیں، ہم نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور کان کھول کر کے سن لو، جب زندگی میں نبی کی نافرمانی آئے گی تو رونا پڑے گا۔ نبی کے صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے دور میں جب انہوں نے جزیرہ قبرص پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر اٹھی، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، سارے لوگ تو خوشی کے مارے خوش تھے۔ ایک آدمی رو رہا تھا، یہ رونے والا کون تھا؟ یہ حضرت ابو درداء تھے۔ ابو درداء انصاری تھے، یہ نبی کے بزرگ صحابی تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو درداء، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو نعرے لگانے کا موقع ہے، یہ تو خوشیاں منانے کا موقع ہے۔ اے ابو درداء، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا ہے لوگوں، آج ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، تو اللہ نے ہم کو ان کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ آج یہ شکست کھا گئے، آج یہ ذلیل ہو گئے اور اللہ نے ہم کو غالب کر دیا۔ مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے، مجھے وہ حالات یاد آ رہے ہیں جب مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ مجھے وہ گھڑی یاد آ رہی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ رسول کی نافرمانیاں کریں گے
تو ذلت اور رسوائی ہمارے اور آپ کے مقدر میں آئے گا. اور آگے بڑھیے. چوتھی چیز، ہماری ذلت کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہمیں دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا. ہمیں یہ پاٹ پڑھایا گیا تھا جمعہ کی نماز میں، ہر جمعہ کو ہم یہ پاٹ پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اے میرے بندو، تم آخرت کو بھول نہ جانا، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے کہیں جنت کو بھول نہ جانا، کہیں جہنم کو بھول نہ جانا. ہم دنیا کی زمینوں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی جائیدادوں کے پیچھے پڑ گئے، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ زمینیں یہی چھوڑ کے جانا ہے، یہ جائیدادیں یہی چھوڑ کے جانا ہے، 2 گز زمین میں ہم سب کو دفن ہو جانا ہے. ہم جنت کی زمین پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا پرست بن گئے، دنیا دار بن گئے. ہمارے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو. شاعر کہتا ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہمارے نبی نے کبھی دنیا کی دولت اور دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے. آپ چاہتے تو سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتے تھے، آپ چاہتے تو عالی شان مدینہ میں اپنا محل بنوا سکتے تھے، مگر میری پیاری ماں و بہنوں، ذرا نبی کی بیویوں کی حالات جا کے پڑھ لینا. نبی کی بیویوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی. آج تمہارے گھر میں واشنگ مشین بھی آ گیا، تمہارے گھر میں گیس کا چولہا بھی آ گیا، سردی کے موسم میں ہیٹر بھی آ گیا، چائے بنانے کے لیے الیکٹرک کیتلی بھی آ گئی، آئرن کرنے کے لیے الیکٹرک آئرن بھی آ گیا. دنیا کی ساری نعمتیں تم کو مل چکی ہیں، لیکن پھر بھی میری پیاری بہنوں، آج بھی تمہاری زبان پر اللہ کا شکر نہیں ہے. آج بھی تم سے پوچھا جائے تو کچھ نہ کچھ تم کمی نکال دو گی. کبھی غور کرو کہ نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ، اے نبی کی بیوی، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی گزرا کرتی تھی؟ فرمایا، اے میرے بھانجے عروہ، اللہ کے نبی کی زندگی ایسی گزرا کرتی تھی کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے. وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اور اللہ کے رسول کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے نبی کے گھر والے کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے. وہ آرام دہ گدوں پہ سونے والوں، اور سردیوں میں بڑے موٹے موٹے کمبل اور رضائیوں میں لپیٹ کر کے سونے والوں، تمہارے نبی کو کبھی گدا نصیب نہ ہو. تمہارے نبی تو ٹوٹی چٹائی پہ لیٹا کرتے تھے. اور جب گدا آفر کیا گیا، جب آپ کے نبی کو آرام دہ گدا آفر کیا گیا، آپ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، ما علی ولی دنیا، او لوگوں، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکبن، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں. استظل تحت شجرۃ، جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، اور پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میں دنیا میں پرماننٹ نہیں آیا ہوں. یہ پیغام آپ کے نبی نے آپ کو دیا ہے میرے پیارے ساتھی. یہ پیغام ہم نے بھلا دیا، یہ میسج ہم نے بھلا دیا. دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. ہماری زندگی دنیا کیا، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے لیے جیتے اور مرتے، جبکہ یہ دنیا اللہ کے نبی کی نظر میں کیسی تھی اور اللہ کی نظر میں کیسی تھی. میرے نبی اکرم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کان والا. آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا،
صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، 1 درہم کی بات آپ کیا کرتے ہیں، اس کو فری میں بھی ہم لینے کو تیار نہیں ہوں گے، مرا ہوا ہے، بیکار ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ جو تم فری میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو، کان کھول کر کے سن لو، للدنیا احون علی اللہ من ذالک، اللہ کی نظر میں دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ میں آپ کو دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کمائیے، بہت خوب پیسہ کمائیے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ پیسہ نہیں کمائیں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، مسجدیں کیسے چلیں گی؟ دنیا کماؤ میرے پیارے ساتھیوں، مگر دنیا کو پرائمری مت سمجھو، دنیا کو سیکنڈری سمجھو، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو، پہلے نمبر پہ آخرت کو رکھو۔ قارون کا نام سنا ہے؟ بہت پیسے والا تھا قارون، اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ اس کی دولت کے جو خزانے کی جو چابیاں تھی بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے۔ جب قارون کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تو قارون سے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا اے قارون تیرے پاس اپنی دولت ہے، مدرسے میں دان دیا کر، مسجد میں دان دیا کر۔ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تجھ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اے قارون دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اپنی دنیا کے حصے کو بھی تو مت بھول، دنیا کا بھی حق ادا کر، لیکن اصل مقصد تو آخرت کو بنا لے، تیری زندگی کا پرائمری مقصد آخرت ہونا چاہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم دنیا پرست بن گئے تو ہم وہیں سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی اور ہم ذلیل ہو گئے، اور یہ خطرہ تھا اللہ کے رسول، یہ خطرہ تھا اللہ کے نبی کو کہ میری امت دنیا پرست پر ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے فرمایا، مل فقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے تمہاری غریبی کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے، کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی، فتنافسوها کما تنافسوها، اور جیسے پہلے کے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے تم بھی لڑنے لگو، فتہلککم کما اہلکتہم، اور دنیا تم کو ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہ چوتھی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری دنیا پرستی بھی ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور پانچویں چیز ہماری علم دین سے دوری، ہمارے پاس دین کی نالج نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں، تیمم کا طریقہ نہیں، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں، نماز کی دعائیں یاد نہیں، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے۔ علم دین سے ہم بہت دور ہیں میرے سے، اور سیمانچل میں بار بار ہر جلسے میں اس بات کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور چونکہ یہاں انصاری برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں ادھر پاکڑ اور صاحب گنج میں بھی کہہ چکا ہوں آپ کی برادری کے لوگوں سے کہ آپ کو اگر اپنے سماج کو جاگروک بنانا ہے تو جمعہ کا نظام اور مضبوط بنا، اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر اچھا امام رکھیے جو تیاری کے ساتھ جمعہ کا خطبہ دے، اور اگر 12 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو کوشش کیجئے 11:30 بجے، 11:45 بجے مسجد میں پہنچ جائے، اور اچھے موضوعات پر تقریریں ہوں جمعہ کے خطبے میں، اور اس کے بعد آپ بچوں کو بھی لے کے پہنچیے اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی آپ مسجد میں ان کا بھی انتظام کرائیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج سیمانچل کی 99% مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، جو بہت بڑی کمی ہے آپ کے علاقے۔ آپ جلسوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، بغیر عورتوں کے جلسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی مسجدوں میں ہاں ان کا مکمل پردے کا انتظام کیجئے، جو عورت آئے مکمل پردے میں آئے، ان کا دروازہ الگ رکھیے، انٹری الگ رکھیے، مگر رکھیے آپ۔ اور آپ یقین کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، 1 سال تک اگر پابندی سے اگر آپ کے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں اگر جمعہ میں جانا شروع کر دیں تو بہت دین کی معلومات ان کو ہو جائے گی، بہت ساری برائیوں سے وہ آٹومیٹک بچ جائیں گی۔ آج سماج کی آدھی برائیاں عورتوں کی اگیانتا اور ان کی جہالت سے،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ میڈیکل کا نہیں۔ ہماری قوم کے لوگ ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، مگر یہ کمپلسری نہیں۔ ہماری قوم کے لوگ انجینئر بنے، اچھی بات، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی انصاری برادری آج تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ آپ کسی سیمانچل میں رہتے ہیں، شیر شاہ آبادی بھائیوں نے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ آج کٹیہار میں کسی نے مجھے بتایا کہ 100 ڈاکٹر اگر آپ کو ملیں گے مسلمان تو 80 آپ کے شیر شاہ آبادی ملیں گے، مگر آپ کی انصاری برادری آج اس معاملے میں بھی دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہے۔ ہم مزدور ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی مزدور جائے۔ جس کے 4-5 بیٹے ہیں وہ کہتا ہے بس 10 سال کی پریشانی، اس کے بعد تو میرے بیٹے کمانے لگیں گے۔ آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بیٹا بڑا ہو اس کو مزدوری کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، کام کرنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ قربانی دے کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھاؤ۔ کچھ بچے آپ کے ڈاکٹر بنے، کچھ بچیاں آپ کی ڈاکٹر بنے، کچھ بچے آپ کے انجینئر بنے۔ آج عصری تعلیم میں بھی ہم پیچھے ہیں، اور دین کی جو تعلیم ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں یہ سب کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی آپ مسجدوں میں مکتب قائم کیجئے۔ الفلاح اکیڈمی جیسے ادارے جو آپ کے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان اداروں سے اپنے بچوں کو جوڑیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دنیا کی تعلیم تو تھوڑی بہت ہم حاصل بھی کر رہے ہیں، مگر دین کی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ میرے بندے دنیا کی بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے بہت غافل ہیں، دین سے بہت غافل ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دین کی جانکاری حاصل کیجیے۔ اس کے بعد چھٹی چیز، یہود و نصارہ کی اندھی تقلید۔ آج جو گانا وائرل ہو جائے فیس بک اور سوشل میڈیا پر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گا رہے۔ جو کپڑا وائرل ہو جائے ہمارے گھر کی لڑکیاں بھی پہننے لگتی ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑکیاں نقاب پہن رہی ہیں، نقاب میں بھی جو فیشن چل گیا، نقاب کے اوپر ماشاءاللہ لکھا ہے تو ماشاءاللہ والے نقاب بہت مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے۔ اسلام کی شہزادی لکھا ہے تو شہزادی والے مائک جو ہے آپ کو نقاب بہت سارے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، فیشن کے پیچھے مت جاؤ، آپ خود اپنا ایک فیشن بناؤ۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان نوجوان ڈھنگ کا لباس پہنے، ٹخنے کے اوپر اس کا کپڑا ہو، چاہے وہ پینٹ ہی پہنے، شرٹ ہی پہنے، کرتا پیجامہ پہنے، شیروانی پہنے، کیا یہ فیشن؟ یہ جو فیشن آپ کا اسلامک فیشن ہے، آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا آپ کو کاپی کرے۔ دنیا کو کاپی مت کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر وہ ایک بتا چلیں گے تو تم ایک بتا چلو گے۔ بتا بوجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بتا چلیں گے تو تم بھی ایک بتا چلو گے، ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جَوْرَ ضَبٍّ، اور اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی بل میں چلے جاؤ۔ ہیپی نیو ایئر۔ میرے فیس بک پہ بھی 2-4 لوگ مسلمان جڑے ہیں کشن گنج کے اور کہاں کے، دیکھا صاحب وہ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر منا رہے، ہیپی نیو ایئر کیوں منا رہے ہو؟ بیگانے کی شادی سے عبداللہ کیوں دیوانہ ہوا؟ نہ آپ کا کیلنڈر ہے، نہ آپ کا، اب چلو ٹھیک ہے آپ کے ملک میں یہی کیلنڈر چل رہا ہے، آپ تاریخ اسی میں لکھ رہے ہو، نوٹ کرو، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نیا سال منا رہے ہو۔ اسلام میں کوئی نیا سال منانے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنے آپ کو انالائز کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہماری کمیوں میں دوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہم تو صاحب نیا سال منا رہے ہیں، تو ہم دوسروں کی نقل نہ کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اس کے بعد 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عورتوں کا بگاڑ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری قوم کی تباہی اور بربادی کے پیچھے۔ آج ہماری عورتیں، معاف کیجئے گا، میں تو ذمہ دار مردوں کو ہی مانتا، اگر ہماری قوم کی بیٹیاں آج بے حیا ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات وہ دودھ کے دھولے ہیں۔ اگر لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے تو اس بے پردہ لڑکی کو گھورنے والے اور دیکھنے والے مرد حضرات ہی ہیں۔ اگر لڑکی کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو جس کے ساتھ بھاگی ہے وہ کوئی لڑکا ہی ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے میرے پیارے ساتھی۔
समाज अगर दूषित हुआ है, समाज अगर खराब हुआ है, हम सिर्फ औरतों को भी जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, हम सिर्फ मर्दों को भी जिम्मेदार करार डाल सकते। आज हमारी घर की औरतें जो बेपर्दगी हमारे यहां आई है, जो महरम गैर महरम का फर्क हमारे यहां मिटा है, जो देवर भाभी के बीच में जो सीमाएं होनी चाहिए वो सीमाएं क्यों नहीं है, जो जीजा साली के बीच में जो हदें होनी चाहिए वो हदें क्यों नहीं है, हमारे घर में पर्दे का माहौल क्यों नहीं है, हमारी जवान होने वाली बेटी जब घर से निकलती है तो बेपर्दा क्यों निकलती है, उसको टाइट किस्म के कपड़े कौन ला के दे रहा है, उसे बाइक पर घुमाने बेपर्दा कौन जा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपको भी यही संदेश देना चाहता हूं, आप अगर नकाब में निकलती हैं, पर्दे में निकलती हैं तो अपने पर्दे की लाज रखना। दुनिया आपके पर्दे को जब देखती है तो दुनिया आपके पर्दे को इस्लाम से जोड़ती है, और जब आप नकाब पहन करके कोई गलत काम करेंगी तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि लड़की ने किया, दुनिया कहेगी इस्लाम की मानने वाली लड़की ने किया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने नकाब की लाज रखना, अपने पर्दे की लाज रखना, अपने हिजाब की लाज रखना, अपने हिजाब की इज्जत का ख्याल रखना। अपने घर से जब भी निकलना तो नकाब पर्दे में निकलना, और जब तक ये पर्दा है तुम्हारे अंदर तो सिर्फ एक ड्रेस इसको मत समझना, ये पर्दा एक कल्चर बताता है जो इस्लाम का कल्चर है। ये पर्दा दुनिया को ये मैसेज देता है कि आप इज्जतदार घर से आपका ताल्लुक है। और नौजवान लड़कों से कहना चाहूंगा कि अपनी निगाहों को नीची करके चलो जाओ। जमाना बहुत खराब है, बहुत बेहयाई फैल गई है, मगर अल्लाह ताला के आपको हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने अपनी निगाहों को बेबाक कर दिया, क्यों तुमने अपनी निगाहों को आवारा चुरा दिया। इन आंखों से गलत चीजों को अगर देखते हो तो ये आंखों का जिना है, अपनी आंखों को जिना से बचा लेना। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर बेहुदा वीडियोस देखने वाले नौजवानों, अपनी आंखों के साथ साथ अपने शरीर को और अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। कहीं ऐसा न हो कि ये गंदी चीजें देखते देखते तुम इस कदर कमजोर हो जाओ कि एक वो दिन आए कि जब तुम शादी के काबिल भी न बचो, तुम बीवी बच्चों के काबिल भी न बचो, तुम्हारी जिंदगी से रौनकें खत्म हो जाए, तुम्हारी जिंदगी से खुशियां खत्म हो जाए। और आखिरी बात बयान करके मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे इजाजत लूंगा, वक्त काफी ज्यादा हो गया, सर्दी का मौसम है, मैं तबीयत की नासाजी के बावजूद काफी देर से आपके सामने खिताब कर रहा हूं। एक आखिरी पॉइंट पर बात खत्म करता हूं। आज हमारी जो जिल्लत और रुसवाई है मेरे प्यारे साथियों, उसमें बहुत बड़ी वजह तवक्कुल की कमी है। हमें अल्लाह की मदद पर यकीन नहीं है, हमें अल्लाह की तकदीर पर यकीन नहीं है। याद रखो, हम मुसलमान हैं और मुसलमान जिन चीजों पर ईमान रखता है उसमें से एक अल्लाह की तकदीर है। हमें अल्लाह की तकदीर पर भी हमारा ईमान, हमारा यह अकीदा है, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें नहीं पहुंच सकती कोई मुसीबत जब तक अल्लाह हमारे मुकद्दर में न लिख दे। अगर अल्लाह ने कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिख दी तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, और अल्लाह ने अगर बचाना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें वो मुसीबत दे नहीं सकती। तवक्कुल करो, अल्लाह की जात पर यकीन करो, पक्के ईमान वाले बनो। अगर तुम्हारा ईमान पक्का होगा अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी उस आयत में यही पैगाम आपको दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा, अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत रखेगा, अल्लाह तुम्हें टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। याद करो अपने नबी के दौर के हालात। कभी आपके नबी गारे सौर में थे और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और आपके नबी ने अपनी जबान से कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अपनी कौम से, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जब अपनी कौम को छोड़ के जा रहे थे, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज समंदर में रास्ता आज भी बन सकता है,
ہمارے پاس موسیٰ کے ایمان والا عصا تو ہو، موسیٰ کے توکل والا عصا تو ہو، اپنے توکل کو مضبوط کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، یہ کمزوری کی چادر اٹھا کے پھینک دیجئے، یہ ذلت اور رسوائی اور بزدلی کی چادر اٹھا کے پھینک دیجئے، بزدل نہ بنو، کمزور نہ بنو۔ اور میرے نوجوانوں، میں آپ کو میسج دیتا ہوں، طاقتور بننا، جم جاؤ، شریر کو بھی طاقتور بناؤ، صبح جلدی اٹھو، فجر کی نماز میں اٹھو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے ایمان والی طاقت بھی پیدا کرو، جسمانی طاقت بھی پیدا کرو، پڑھ لکھ کر کے تعلیم کی طاقت بھی پیدا کرو، ہر اعتبار سے طاقتور بنو۔ اور جب ایک مسلمان طاقتور بنے گا تو اپنی طاقت کا درپیوگ نہیں کرے گا، وہ طاقت کا غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ کسی کیفے میں جا کے کسی بے قصور کو نہیں مارے گا، کسی کی موب لنچنگ نہیں کرے گا، کسی کی ہتیا نہیں کرے گا، کسی کے مذہب پر چھیٹا کشی نہیں کرے گا۔ جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ اپنی طاقت کا کبھی مس یوز نہیں کرے گا، اس کی طاقت کا استعمال ہوگا تو ظلم کے خاتمے کے لیے ہوگا، اس کی طاقت کا استعمال ہوگا تو مظلوم کی مدد کے لیے ہوگا، اس کی طاقت کا استعمال ہوگا تو ظالم کے خلاف ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، طاقتور بنیے، دیش کے کام آئیے، کمیونٹی کے کام آئیے، سماج کے کام آئیے۔ آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے لابھدایک ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ آپ دیکھیے آپ کی ذات سے سماج کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسباب زوال امت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیں گے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے اور ان کمیوں کو دور کر کے ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے